دوستوں آج شوال کی 10 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جو شخص بھی شوال کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یا حی یا قیوم اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر جو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اگر کوئی شخص دوسرے جمعے کو یہ عمل پڑھ لے گا، اللہ پاک عرش الہی سے اس کی مدد فرما دیں گے۔ یہ تسبیح عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ اللہ والوں، ماہ شوال کا مہینہ جو کہ رمضان المبارک کے فوراً بعد آتا ہے، ماہ رمضان کا مہینہ ہم سے جدا ہو چکا ہے۔ وہ مہینہ جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جس کی ہر گھڑی قبولیت کی، جس کا ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ ماہ رمضان ہم سے جدا ہو چکا، لیکن اب ماہ شوال کا مہینہ ہے۔ تمام کے تمام ہی رب کے مہینے ہیں، دین اسلام کے مہینے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں کی گئی محنت کا پھل شوال کے مہینے میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ انسان سارا دن محنت اور مشقت کرتا ہے، بے شمار محنت کے بعد آخر میں اسے صلہ دیا جاتا ہے، اس کا اجر دیا جاتا ہے، اس کی مزدوری دی جاتی ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے مہینے میں جب انسان بے شمار محنت و مشقت کرتا ہے، بے شمار ذکر و اذکار تسبیحات اعمال پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، شوال کے مہینے میں اس کی فصل کاٹتا ہے، شوال کے مہینے میں اسے اس کا اجر دیا جاتا ہے، مزدوری دی جاتی ہے، سیلری دی جاتی ہے۔ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ جو لوگ ماہ رمضان کے مہینے کی فضیلت اور برکت کے ساتھ اپنی ہر حاجات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، وہ ماہ شوال میں اس عمل کو، اس وظیفے کو دوسرے جمعۃ المبارک کے دن لازمی پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، جمعے کے دن کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ یہ دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے، اور شوال کے مہینے میں اللہ پاک نے ہمیں 3 عیدیں عطا فرمائی ہیں، جو کہ عید الفطر کی صورت میں ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ والوں، آج اس مہینے کی 5ویں عید ہے۔ اگر کوئی شخص اس عمل، اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ لے گا، یعنی یا حی یا قیوم اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ لے گا، شوال کا دوسرا جمعہ ہے، اتنا فضیلت اور برکت والا یہ مہینہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس عمل کو پڑھے گا تو اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیں گے، اس کے نصیبوں کو کھول دیا جائے گا، اس کے رستوں کی رکاوٹوں کو دور کر دیا جائے گا۔ اگر آج کوئی شخص بے اولاد ہے اور صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے تو پھر وہ جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ ایک بار پڑھ کے دیکھ لے۔ اللہ والوں، ہم سب کی جتنی بھی بڑی بڑی پریشانیاں ہوں گی، جتنی بھی بڑی بڑی تنگدستیاں ہوں گی، اللہ پاک کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ اگر آج اللہ پاک کی ذات ہمارے لیے کن فرما دے، پھر ہماری زندگی کی تمام پریشانیاں، تمام تر دکھ تکلیف سب کی سب دور ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ ڈائریکٹ اللہ پاک سے رابطہ کروانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر آج باوضو مصلی پر بیٹھ کے جمعۃ المبارک کے دن، جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد کوئی شخص اس عمل، اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، وہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک ایسی زندگی جس زندگی میں نہ کبھی تکلیفیں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ تنگدستی ہو، اور نہ ہی اس کو در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ اللہ والوں، اگر سارا سال اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں سے مستفیض ہونا چاہتے ہو، اگر عزت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونا چاہتے ہو، تو پھر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا آسان ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ گھر کا اگر کوئی بچہ 6-7 سال کا بچہ بھی اس عمل کو پڑھنا چاہے تو وہ بھی بآسانی پڑھ لے گا، کیونکہ اس عمل کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ جب اللہ پاک کا ذکر، اللہ پاک کی صفت بندے کے منہ سے نکلتی ہے، یا حی کہتا ہے اور یا قیوم کہتا ہے، دونوں کو ملا کر پڑھتا ہے، تو اکابرین فرماتے ہیں یہ ایسا اسم اعظم ہے کہ دوسرا کوئی نام اس کی طرح کا نہیں، اور اللہ پاک نے ان ناموں میں فتح عطا کری ہے۔ جب بھی مسلمان دین میں جنگ کے لیے جاتے تھے، فتح کرنے کے لیے ممالک میں جاتے تھے، تو وہ ان تسبیحات کو پڑھتے تھے، اور اپنی جنگ شروع کرنے سے پہلے نعرے تکبیر لگانے کے بعد یا حی اور یا قیوم کی صدائے بلند کرتے تھے، اور اللہ پاک کی معرفت کا اعلان کرتے تھے۔ پھر اللہ پاک کا فضل ان کو نصیب ہوتا تھا، اور جنگ میں ان کو فتح اور نصرت سے نوازا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کی لڑائی لڑ رہا ہے، زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، یعنی کہ پریشانیوں میں مبتلا ہے، پیسے نہیں ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دب گیا ہے، کرائے کے مکان پر ہے، بجلی کے بل دینے ہیں، بچوں کی اسکول کی فیس چڑھی ہوئی ہے، راشن کے بل اٹکے ہوئے ہیں، اگر یہ سارے معاملات آپ کے ساتھ ہیں تو ایک بار اس عمل، اس وظیفے کو کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، آپ کے معاملات میں آسانیاں شروع ہو جائیں گی، اور کیسی آسانیاں کہ جس آسانیوں کے بعد پھر کبھی آپ کو پریشان ہونا نہیں پڑے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا خاص ہے، اگر کوئی شخص اس عمل کو صرف ایک بار پڑھ لے گا اور سچے دل سے، اچھی نیت کے ساتھ پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے لیے بے شمار کی آسانیاں فرما دیں گے۔ اللہ پاک تو چاہتے ہیں اپنے بندوں کو نوازنا، جبھی ہمیں کبھی رجب کے صورت میں مہینہ عطا کیا جاتا ہے، کبھی ہمیں
शाबान की सूरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमली वाले आका के महीने की सूरत में महीना दिया जाता है, अभी रमजान का महीना दिया जाता है, और अब हज का महीना हमें तोहफे में मिलने वाला है, जिस महीने में हमें कुर्बानी का एहतिमाम हम लोग करते हैं, और उसके बाद हमारा ये जो इस्लामी महीना है ये खत्म हो जाएगा। 1445वीं हिजरी जो चल रही है ये खत्म हो जाएगी, फिर मुहर्रम का महीना स्टार्ट हो जाएगा। अल्लाह वालों, अल्लाह पाक अपने बंदों पर रहमान है, और कितना रहमान है, वो रऊफ भी है, वो रहीम भी है। इस तरह से अल्लाह पाक ने अपनी सिफात को कुरान पाक में मुतारफ करवाया। अल्लाह वालों, अगर आप लोग गहरे समंदर में डूब चुके हैं, आपको यूं महसूस लग रहा है कि अब कभी मैं इस दलदल से निकलने वाला नहीं, जिन परेशानियों में मैं डूब गया हूं इन परेशानियों से मैं नहीं निकलूंगा। अल्लाह वालों, सिर्फ इस अमल को एक बार पढ़ के देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये अमल क्या तासीर रखता है, इस अमल के फयूज़ व बरकत हैं क्या। अल्लाह वालों, जब कोई शख्स जमीन पर बैठकर इस बात का इकरार करता है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, अल्लाह पाक की जात जो है वो जलाल में आती है, वो नवाजना शुरू करती है। जब कोई काफिर एक बार कलमा शरीफ पढ़ता है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का एहतिमाम करता है, तो अल्लाह पाक उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। यानी उसने जितना भी शिर्क किया, जितनी भी जिना करे, जितनी भी उसने गलत काम करे, अल्लाह पाक उस सब को माफ कर देते हैं, और फिर उसकी एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत हो जाती है जिस जिंदगी में ना परेशानियों का सामना हो, ना ही दुख दर्द तकलीफ का सामना हो। अल्लाह वालों, आज जो अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं, अगर आप लोग अल्लाह पाक के 99 नामों में से तहकीक करें तो सबसे बाबरकत और जो बाफजल नाम है वो या हई और या कय्यूम को ही पाएंगे, क्योंकि अकाबिरीन ने फरमाया इन दो नामों को इसमें आदम कहा जाता है। इसमें आदम वो होते हैं कि जब भी उस अमल को, उस नाम को पढ़ा जाए तो कभी भी आपका वजीफा जो है वो खता ना जाए। ये अमल तीर बहदफ है। जब बंदा इस अमल को सिर्फ एक बार पढ़ लेगा तो अल्लाह पाक उसके लिए इतनी आसानियां फरमाएंगे कि वो खुद देख कर दंग रह जाएगा। अल्लाह वालों, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अल्लाह वालों, आज 10 शवाल है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। मैं खुसूसी दुआ करता हूँ, आप लोगों ने इस दुआ में जरूर शिरकत करनी है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। मेरे मौला, आज जो कोई बेरोजगार है उसको रोजगार अता फरमा, जो बे औलाद है उसको साहिब औलाद बना दे। मेरे मौला, जो तंगदस्त है उसकी तंगदस्तियों को खत्म फरमा दे। मेरे मौला, हम सब मुसलमानों को एक और नेक बना दे। मेरे मौला, हर महाज पे कामयाबियां मुकद्दर फरमा दे। मेरे मौला, हमें इज्जतों से सरशार फरमा दे। मेरे मौला, इस पूरी दुनिया में, इस कायनात में जहां पर भी मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है, मेरे मौला तू हर चीज को बेहतरीन जानने वाला है। मेरे मौला, हम सबको इन अंधेरों से निकाल दे। मेरे मौला, तू राजी हो जा, क्योंकि अगर तू राजी हो गया तो फिर कौन है जो हमारी परेशानियों को और हमारी रुकावटों में आ सके? कोई नहीं आएगा। मेरे मौला, तू राजी हो जा, तू मुसब्बिबुल असबाब है, हमें गैबी असबाब अता फरमा। जिस तरह से हम लोग अपने गुनाहों की वजह से अंधे कुओं में गिर चुके हैं, हम लोग कुएं में गिर चुके हैं, मेरे मौला हमें इस अंधे कुएं से निकाल दे और हमें भी ताजदारी अता फरमा। मेरे मौला, हमेशा सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, मलते वक्त कलमा तय्यबा पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, खात्मा बिल खैर अता फरमा। मेरे मौला, जन्नतुल बकी से उठा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें शिफात नसीब फरमा। मेरे मौला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख्वाब में देखने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की गैर से मदद फरमा। उनके ऊपर बड़े जुल्म सितम हो रहे हैं, मेरे मौला उन सबको उन जुल्म सितम से बाहर निकाल दे और उनके लिए एक अच्छी जिंदगी का बंदोबस्त फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक जाए, और अगर आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब की, जितने भी इस दुआ में शामिल हुए हैं, उन सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह वालों, दुआओं की बड़ी फजीलत है। आप लोग जब भी दुआ कर रहे हो, बेशक आपका दिल नहीं कर रहा मांगने का, दिल में आ रहा है कि बस यार बस पढ़ दो बस और बस चले जाओ, आप लोग उस वक्त भी दुआ मांगा करें, क्योंकि दुआ हर हाल में कबूल होती है। कुछ दुआएं देर से होती हैं लेकिन हर दुआ कबूल रहती है। बस आप लोगों ने हर दुआ को अच्छे अंदाज में और रोजाना मांगना है। दुआ मांगने का बहुत सारे लोग तरीकेकार ये समझते हैं कि नमाज के बाद मांग ले। भाई, दुआ सोकर उठो तो मांग लो, चलते फिरते मांग लो, जब दिल करे मांग लो। अल्लाह पाक से मांगते रहो। दुआ एक पुकार का नाम है, दुआ एक दस्तक का नाम है। एक ना एक दिन तो दरवाजा खुलेगा, इस उम्मीद पर आप लोग दरवाजा खटखटाते रहो, और जो बंदा दरवाजा खटखटाता नहीं उसकी किस्मत खुलती नहीं। अल्लाह वालों, अब आप लोगों ने क्या करना है, अमल किस तरीके से करना है, हर चीज डिटेल में बताऊंगा, बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोगों ने सबसे पहले बावजू मुसल्ले पर बैठ जाए, और मुसल्ले पर बैठने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है।
درود پاک کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر رہے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ لوگ جو بھی حاجات، جو بھی مقصد لے کر آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھیں گے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، آج کا عمل، آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر کوئی شخص اللہ پاک سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگے گا تو اللہ پاک دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے نہیں ملے گا، آج وہ مانگے، انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات آپ کو ضرور نوازے گی۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے، اب آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، تو لہٰذا میں یہ ذکر نہیں کر رہا کہ آپ لوگ کس مقصد کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں گے، تو لہٰذا جو بھی آپ کا مقصد ہے اس مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، اب وظیفے کا آغاز ہو چکا، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کی افضلیت اور اللہ پاک کی بڑائی کو بیان کرتا ہے، یعنی آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اللہ اکبر کا عمل بہت خاص ہے، اور آذان میں اللہ اکبر کتنی بار پڑھا جاتا ہے آپ لوگ سب لوگ خود یہ بات بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ کامیابی کو اپنے آپ سے قریب کرنا چاہتے ہیں، اگر آج کامیابیوں سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھ کے دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرتے ہی آپ کے مقدر کے تمام دروازے کھل جائیں گے، اللہ پاک آپ کو عزتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے اللہ اکبر پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ہر چیز بتاؤں گا۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، اللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ چاہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ اکبر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، صرف 11 بار آپ لوگوں نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ جب اللہ اکبر آپ لوگ 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اللہ والوں اب ذرا دھیان سے سنیں، اب آپ لوگوں نے ایک کلمہ شریف کی تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمہ شریف کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ کلمہ اتنا افضل ہے کہ اگر میں آپ کو صرف اتنا ہی بتاؤں کہ ترازو کے 2 پلے ہوتے ہیں، ایک پلے میں اگر آپ لوگ لا الہ الا اللہ کو رکھ دیں اور دوسرے پلے میں 7 زمینوں اور آسمانوں کو لا کر رکھ دیں، اور تمام ان کی فضائل اور تسبیحات کو بھی رکھ دیں، اور تمام اچھی چیزوں کو بھی رکھ دیں، پھر بھی لا الہ الا اللہ کا جو پلہ ہے وہ ہر چیز پر مقدم، ہر چیز پر بھاری ہوگا، افضلیت کے اعتبار سے بھی بھاری ہوگا، عظمت کے اعتبار سے بھی بھاری ہوگا، اور قبولیت کے اعتبار سے بھی بھاری ہوگا۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کو پڑھنے کی ایک خاص ترتیب ہے، آپ لوگ اس طریقے سے پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ والوں سمجھے آپ لوگ، لا الہ الا اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ آپ لوگوں نے 100 بار پڑھنا ہے ایک تسبیح، اور 101ویں بار جب آخری بار پڑھ رہے ہوں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح آپ کی مکمل ہو جائے گی، 101 بار پڑھنی ہے، جو طریقہ بتایا، جو ترتیب بتائی اس کے مطابق ہی پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، ویڈیو اگر اسکپ کر کے دیکھو گے تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اب تیسرے نمبر پہ جو عمل آپ کو کرنا ہے، تیسرے نمبر پہ یہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، 2 صفاتی نام ہیں، 2 صفتیں ہیں، یا حیو یا قیوم کی، یا حیو یا قیوم۔ اللہ والوں، یہ ایسے اسم اعظم ہیں، اکابرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے 99 نام ہیں، اور جو مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے اس کے مطابق اللہ پاک کے 900 نام ہیں، اور نبی پاک کے فرمان کے مطابق 9000 نام ہیں۔ تو لہٰذا ہم تک جو ہے وہ 99 نام ہی پہنچے ہیں، تو لہٰذا ہم لوگ باقی کے ناموں کی فہرست میں نہیں جاتے، ہم لوگ اسی کے اوپر بات کرتے ہیں، اسی کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ والوں، ہم لوگوں نے 99 ناموں میں جب اکابرین نے تحقیق کرا تو سب سے مقدم ان 2 ناموں کو پایا، یا حیو یا قیوم، کیونکہ اس کے اندر جب بھی کسی کو وظائف بتائے گئے تو ان کو 100% گارنٹی کے ساتھ کامیابی ملی۔ اس لیے آپ لوگوں نے آج 10 شوال جمعۃ المبارک کے دن، اللہ والوں یہ دن فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت افضل ہے، یہ دن بہت اعلیٰ ہے، بہت بالا ہے۔ اگر آپ لوگ اس دن اس عمل کو صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو گے، اللہ پاک آپ کے لیے یقین کریں بہت زیادہ آسانی کا معاملہ فرما دے گا۔ اللہ والوں، کرنا کس طریقے سے ہے، ملاحظہ کریں، یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔
اس طرح سے یا حی یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف آپ نے اس کی بھی ایک تسبیح پڑھنی ہے، صرف ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیں، عمل اور وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اللہ والوں، امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کس طریقے سے پڑھنا ہے، ایک ایک بات، ایک ایک طریقہ بچوں کی طرح سمجھانے کی میں نے پوری کوشش کری ہے۔ اللہ والوں، اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔